بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی صفاق فوج کا سامنا کیا۔ پانی کی بندش، دشمنی سے گھرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش کے بغیر انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدار کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزرتی ہے۔ محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک ہم ان لوگوں کی میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 3 محرم اور کی واقعات کو بیان کریں گے۔ دوستوں، محرم 61 ہجری 680 عیسوی 3 محرم کو کربلا کی فضا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے قافلے کی گرد معاصرے کے ساتھ دن بدن کشیدہ اور ناگوار ہوتی گئی۔ صرف ایک دن پہلے کربلا کے بنجر میدانوں میں رکنے پر مجبور ہونے کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اب اموی حکومت کے ظالم حکمران یزید ابن معاویہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک بڑھتی ہوئی فوج کے گھیرے میں آنے کی حقیقت کا سامنا تھا۔ یہ دن ان واقعات میں ایک موڑ کا نشان ہے جو 10 محرم عاشورہ کو المناک شہادت پر اختتام پذیر ہوا۔ 3 محرم کو اس دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جب دشمن کی فوجیں بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہوئیں۔ حضرت امام حسین کے کیمپ کے ارد گرد دشمنی کا ایک حلقہ بن گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ترین گھرانے سے تصادم کی تیاری کر رہے تھے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس دن کی اہم پیش رفت میں سے ایک عمر بن سعد کی آمد تھی، جسے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے خلاف مشن کی قیادت کے لیے منتخب کیا تھا۔ عمر بن سعد نے ابتدا میں یہ کردار ادا کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین کے روحانی اور اخلاقی مقام سے آگاہ تھے اور نواسہ رسول کے خون بہانے کے ابدی نتائج سے ڈرتے تھے۔ تاہم سیاسی حمایت اور ذاتی عزائم کے وعدوں کے لالچ میں، خاص طور پر رے کی گورنری موجودہ ایران میں، اس نے بالآخر یہ کام قبول کر لیا۔ اس کی فوج حضرت امام حسین کے کیمپ کے ارد گرد جمع ہونے لگی اور آنے والے دنوں میں یہ 10ویں ہزار ہو جائے گی۔ کربلا کی سرزمین جو پہلے ایک پرسکون اور ویران میدان تھی، اب قتل و غارت گری کے مرحلے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ 3 محرم کو عمر بن سعد نے محاصرے کو منظم کرنا شروع کیا اور حکم جاری کیا کہ حضرت امام حسین کے کیمپ کے ارد گرد فوجیں متعین کی جائیں۔ حضرت امام حسین، ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی حاصل کرنے سے روکنے واضح ارادے کے ساتھ ان قوتوں نے رفتہ رفتہ دریائے فرات تک رسائی کو روک دیا۔ انہوں نے پانی کی وحشیانہ پابندی کا آغاز کیا، جو کہ ایک غیر انسانی فعل ہے جو خاص طور پر تکلیف دہ ہے، کیونکہ انہوں نے صرف مردوں کو بلکہ معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اگرچہ پانی کی مکمل بندش 7 محرم کو ہوئی تھی، لیکن اس ظلم اور بربریت کی منصوبہ بندی اور تیاری اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت کے تناؤ اور خون ریزی سے آگاہ تھے، جو ناگزیر نظر آتے تھے۔ امن کی تلاش اور تنازعات سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے کمانڈروں کو پیغامات بھیجے اور عمر بن سعد سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انہیں اپنا نسب یاد دلایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، اور سوال کیا کہ ان کے کردار کے آدمی کے ساتھ مجرم کیسا
جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ جنگ، بغاوت یا اقتدار کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ وہ صرف اور صرف حق، انصاف اور اسلامی اقتدار کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، جو یزید کی حکومت سے خراب ہو رہی ہے۔ محرم 3 کو حضرت امام حسین کے کیمپ میں روحانی کیفیت، پختہ ایمان، گہرے غور و فکر اور قربانی کے لیے تیار رہی۔ حضرت امام زین العابدین اگرچہ بیمار تھے، خاموشی کے ساتھ بڑھتے ہوئے خطرے کا مشاہدہ کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے خوف یا ہچکچاہٹ کی کوئی علامت نہیں دکھائی، اس کے بجائے وہ حضرت امام حسین کی قیادت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو برقرار رکھنے کی عزم سے متاثر ہو کر اپنے عزم میں مزید مضبوط ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اس دن اپنے کیمپ کے آس پاس کے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے وقت نکالا، ان جگہوں کو نشان زد کیا جہاں ان کے ساتھی اور خاندان کے افراد بالآخر جنگ میں گریں گے۔ بڑی دور اندیشی اور روحانی بیداری کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آنے والے واقعہ سے آگاہ کیا۔ وہ ان کے دلوں کو محض جسمانی لڑائی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لوثی کی آخری عمل کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس طرح 3 محرم نفسیاتی جنگ، اخلاقی امتحان اور گھیراؤ کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب شیطانی قوتیں جمع ہوتی رہیں، دنیاوی طاقت سے اندھی ہو کر، اور نیک لوگوں نے خود کو نماز، صبر اور ایمان کے ساتھ تیار کیا۔ اس دن کا واقعات نے حضرت امام حسین اور ان کے پیروکاروں کو مزید الگ تھلگ کر دیا، لیکن ان کے روحانی مرتبے کو بھی بلند کر دیا، جس سے کربلا کی ابدی سبق کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ باطل کے خلاف حق پر ثابت قدم رکھنے کی سبق ہے۔ تو دوستو، کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی اقتدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی کا کام، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔